سب تشریف لے کر آئے. دو تین چیزیں آج کل ایشوز جو کافی زیادہ میں سمجھ رہا تھا کہ ان پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ایس این سی کے اوپر، سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر آج بھی اس پہ بات چیت ایسے ہو رہی جس طرح کی کلیئرٹی نہیں آ رہی. میں کلیئرٹی تھوڑی سی آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر ذرا دے دوں کہ ایک فریم ورک بنایا گیا ہے اور سب کو کہا گیا ہے کہ ایک کریکولم فریم ورک کے اندر سب نے رہنا ہے. ساری دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اندر ایک ہی کریکولم چل رہا ہے. یہاں پہ 10 کریکولم چل رہے تھے، تو ہم نے اس سب کو ایک چیز کے اندر لا کے ایک فریم ورک کے اندر سب کو ہم نے کہا ہے کہ جی اس فریم ورک کے اندر ہے. سب سمجھتے ہیں کہ سب ایک جیسی کتابیں پڑھیں گے. بالکل بھی نہیں. وہ سلیبس ہے سب جو ایک جیسی کتابیں ہیں. کریکولم کا مطلب ہے کہ آپ 10 قسم کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں. بھائی بس کریں، یہ بند کریں دروازہ. آپ 10 قسم کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ سارے کریکولم کے اندر، فریم ورک کے اندر ہے. آپ وہ جب تک پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کا این او سی نہیں دے گا تب تک وہ کسی اسکول میں کتابیں پڑھائی نہیں جا سکتی. جب یہ کمیٹی بنائی گئی آج سے 2.5 سال پہلے، اس میں سول سوسائٹی تھی، اس میں پرائیویٹ سیکٹر تھا، اس میں پبلک سیکٹر تھا، اس میں علماء تھے، اس میں سب آن بورڈ لیے گئے تھے. جب اب آ کے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو سب کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور سب کو بتایا گیا تھا. اور اس سال پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ نے 3 دفعہ بلایا، آن ریکارڈ ہے، 3 دفعہ اور منٹس میٹنگز کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بلایا، ایلیٹ چینز کو بھی بلایا، سب کو بلایا اور بتایا گیا کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. پبلشرز کو بلایا جنوری فیبری میں، ان کو ڈیٹس دیں کہ اس ڈیٹ کو آپ کتاب جمع کروائیں گے، اس ڈیٹ کو آپ کو این ایس سی ملے گا، اتنا ٹائم آپ کے پاس کتابیں چھپوانے کے لیے ہوگا اور یہ اسکولوں میں چلی جائیں گی. سب کو انفارم کیا گیا ٹائملی. سب کو بیٹھ کے ایک نہیں، دو نہیں، 10 دفعہ میٹنگز ہوئی، پبلشرز کے ساتھ بھی، پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ بھی، ساروں کے ساتھ. اور اب آگے جو کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو وہ صرف وہ مافیا ہے جو چاہتا نہیں کہ ایس این سی جو ہے اس کو آگے چلا جائے اور ایکسیپٹ کیا جائے. مجھے یہ بھی بتایا گیا جی کئی ایلیٹ اسکولز اس کو مان نہیں رہے، وہاں چل نہیں رہا. میری ابھی بات چیت ہوئی ہے، میں نے 36 اضلاع کے بلائے ہوئے تھے سی اوز. انشاءاللہ تعالی کل سے ہر پرائیویٹ اسکول پنجاب میں رینڈم جا کے چیکنگ شروع ہوگی. رینڈم چیکنگ کے ساتھ دیکھا جائے گا وہاں ایس این سی پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں. وہاں پہ وارننگ دی جائے گی اگر ایس این سی نہیں پڑھایا جا رہا. 4 ہفتے کی وارننگ کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور جو 4 ہفتے کے بعد بھی وہاں پہ ایس این سی نہ پڑھایا گیا تو اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. یہ ہم نے سب سے پہلا سٹیپ لیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ میرے ہوتے ہوئے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایز اے منسٹر گورنمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ 4 ہفتے ہم نے دیے. 4 ہفتے کے اندر جو ایس این سی امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس اسکول کا کینسل کر دیا جائے گا لائسنس. مجھے بڑے لوگوں نے کہا جی ایچ ایس این میں نہیں پڑھایا جا رہا. ایچ ایس این کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو باقی اسکولز کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی کسی کو ایگزیمپشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 50 ہزار روپے والے اسکول بھی ہیں نا، جو منتھلی فی لے رہے ہیں، وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ان کے لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے بکس میں ڈیلے ہو رہا ہے، مگر ہم بکس وہی لے کر آ رہے ہیں جو ایگزیکٹلی پی سی ٹی بی اپروو کر رہا ہے. بڑی چینج نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول یا چین کہ وہ یہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا اور اس کو کوئی ایگزیمپشن ملے گی، زیرو ایگزیمپشن، زیرو. آپ میڈیا کے میرے بھائی بہن یہاں بیٹھے، آپ کو پتہ لگے آپ بھی ہمیں بتائیں کہ جی اسکول میں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. 4 ویکس کی وارننگ ہے ہر اسکول کے پاس. اس کے بعد اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا. دوسری چیز کووڈ کا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ سارے اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں، اسٹاف ہے، سب کے سرٹیفکیٹ اسکولز میں ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالی منڈے سے، میں نے سب کو یہاں بتا دیا، منڈے سے جس اسکول کے اندر ان کے اسٹاف کے، ان کے ٹیچرز کے، جتنا بھی عملہ جو وہاں کام کر رہا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ اسکول میں نہیں ہوں گے.
اگلے دن کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا جائے گا نیکسٹ ڈے. 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا ہم نے, اور اس وقت تک سب کے پاس سرٹیفکیٹ یا پہلے شاٹ کا یا دونوں شاٹس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ان کے عملے کا وہاں پہ. اگر نہیں ہوگا نیکسٹ ڈے کووڈ کنڈیشنز کے اندر ان اسکول کو بند کر دیا جائے گا. ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم بچوں سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. دیکھیں, جب ایکسٹریم حالات ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ انجیکشن لگوائیں, جا کے کووڈ کے انجیکشن لگوائیں. ہم نے آج جو میں نے انسٹرکشنز ابھی دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ 17 سے اوپر اگر ان کا کوئی فیملی ممبر ہے تو اس کا بھی وہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے گھر کے اندر 17 سے اوپر, اس کا سرٹیفکیٹ اور ماں باپ کا سرٹیفکیٹ ہر بچہ جو ہے وہ آ کے اپنی کلاس میں جمع کروائے گا. اس کے لیے ہم نے ان کو 1 مہینہ دیا کہ 1 اکتوبر تک وہ وہاں پہ جمع کروائیں. پہلی شاٹ کا ہو یا دونوں شاٹس کا ہو, ہر ایک کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے جب آپ ٹیکہ لگوانے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ آج اناؤنس, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اناؤنس کر دیا ابھی. سو یہ سارا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آج یا کل تک یہ نوٹیفیکیشن نکل جائے گا. تیسری چیز, جتنے ہم نے لیے نا, مجھے پتا ہے جو ہم نے ای ٹرانسفر جب شروع کیا تھا تو اس پہ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ پرابلم آ رہی, یہ پرابلم آ رہی. وہ پرابلمز نہیں تھیں, وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے اندر کے کسی طرح ان کے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. جو ایس ٹی آر ریشو تھی وہ کبھی بھی نہیں اٹھائی جائے گی, کبھی بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ ہم نے جو سسٹمز کے اندر ہم بہتری لے کر آ رہے ہیں نا, ہم ان سسٹمز کو امپروو کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو 2 سال ہم چلا چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کہاں پہ ٹویک کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی جو اے سی آر کا ہم نے آن لائن کیا, جو لیوز کا آن لائن کیا, جو ریٹائرمنٹ 11,000 لوگوں نے اپنے سرٹیفکیٹ ریٹائرمنٹ کے آن لائن لے لیے ہیں. 11,000 3 مہینے کے اندر, 2 مہینے کے اندر میرے خیال سے, کہ 11,000 لوگوں کو جانا نہیں پڑا, دفتروں میں بھاگنا نہیں پڑا, رشوت نہیں کھلانی پڑی کہ ان کا ریٹائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ نکل آئے. ہم اے جی آفس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب پیسے لینے جاتے ہیں پھر رشوت مانگتے ہیں کہ جی پیسے ان کے چیک دینا ہے تو اس میں سے رشوت دو. سو وہ بھی ہم اے جی آفس کے ساتھ کر رہے ہیں کام, ہوپ فلی دیٹ ول آلسو ورک آؤٹ. مگر جتنے بھی ہم نے انیشیٹوز لیے نا آن لائن کے along with ای ٹرانسفر جو سب سے بڑا ہے کیونکہ اس میں 4 لاکھ ٹیچر آلموسٹ انوالو ہیں. آپ دیکھنا کہ اگلے 8 ہفتے کے بعد, یہ دسمبر میں 12 ہفتے کے بعد جب ہم دوبارہ سسٹم کھولیں گے چھٹیوں میں, آپ دیکھنا کہ ایک بہترین سسٹم ہوں گے. ان کو اتنا ہم ایک دم امپروو کر رہے ہیں نا اس وقت کہ ان کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نے ساری چیزوں پہ کام شروع کر دیا. آپ دیکھنا ایک بہترین سسٹم اور امپرووڈ سسٹم جو ہے سارا ہمارا آن لائن کا جو ہے وہ ساری ان فیلڈ کے اندر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا دسمبر میں. اس کے آخری چیز, ڈاکٹر احتشام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے. انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے فروغ کے نام سے. اب وہ پروگرام جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ بچوں کو واپس لے کے جایا جائے بکس کی طرف. ان کو جو سارا وقت آپ دیکھتے ہیں بچے ٹیبلٹس پہ ہیں یا فونز پہ ہیں یا باقی چیزوں پہ ہیں, ان کو واپس کتابوں کی طرف لے کے جایا جائے, لائبریریز کی طرف لے کے جایا جائے. سو ایک سسٹم تو انہوں نے یہ بنایا ہے کہ بچوں کو کلاس میں گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے بکس دی جائیں گی ایک گروپ کو, وہ گروپ کتاب پڑھے گا, اس پہ آ کے بات چیت کرے گا کلاس میں, پھر وہ گروپ بک موو کرتے کرتے سارے گروپس اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے. اور جب بچوں کو پتا ہوگا نا کہ بک میرے سے چلی جانی ہے اگلے 3-4 دن کے اندر, تو وہ بیٹھ کے پڑھیں گے بھی اس کو, اور جب پتا ہوگا کلاس میں جا کے اس پہ بات بھی کرنی ہے. سو بڑا زبردست آئیڈیا آئی تھنک یہ کہ بچوں کو واپس کتابوں کی طرف لایا جائے. میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی بجائے رات کو ٹیبلٹ دیکھیں کہ بک پڑھ کے سوئیں. سو بکس کی طرف ہمیں بہت ضروری ہے بچوں کو لے کر آنا, جو بڑا یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ کرنے جا رہے ہیں وہ جو کی ہے انہوں نے, جو آج میرے خیال سے ہم ول لانچ ہے,
کہ جو آن لائن میگزین ہے اردو کا, اس میں اردو کے آرٹیکلس ہیں, اردو کے ہی ہیں سارے اردو کے آرٹیکلس بچوں کے لیے, بچے لکھیں گے. روشنی نام ہے اس میگزین کا, آن لائن بچے ہی آرٹیکلس لکھیں گے, وہ اسکول میں جمع کروائیں گے, وہ آن لائن آرٹیکلس آ جائیں گے. دیکھیں جب آپ پروموٹ کریں گے نا اس طرح کی چیزیں کہ بچے لکھیں, سمجھیں, اپنے آئیڈیاز آگے دیں. اس وقت تو سب فونوں پہ لگے ہوئے ہیں, سارے ٹیبلٹس پہ بیٹھے ہیں, ماں باپ کا فون پکڑا ہوا ہے, کسی نے ٹیبلٹ پکڑی ہوئی, کسی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی ڈیسک ٹاپ پکڑا ہوا ہے. دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں جو ہیں, بکس کا, ریڈنگ کا, ایک ریڈنگ سرکلز بنا کے ایک اس کا پورا زبردست سسٹم ہے. دوسرا آن لائن بچوں کو دیکھیں, جب وہ فون بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کم از کم اپنا آرٹیکل تو دیکھ سکتے ہیں نا, اپنی چیزیں ان کو نظر آئیں گی, اور ان کو پتہ لگے گا کہ دیکھیں جی میں نے آرٹیکل لگایا تو یہ آن لائن چلا گیا ہے. کتنا بچہ زبردست فیل کرے گا کہ اس کے آرٹیکل کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو وہاں پہ آن لائن لگایا ہوا ہے. تو آئی مین بڑی انکریجمنٹ ان کو ملے گی اس سے. سو آئی تھنک دیز آر ایکسلنٹ تھنگس دیٹ آر بینگ ڈن بائی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. نئی سے نئی چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اگلی چیز ہم اناؤنس کریں گے نیکسٹ ویک جب میں وہاں آتا ہوں, وہ میں ابھی کرنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں کے اناؤنس کریں گے. اور بڑی زبردست سپورٹ ہے ہمارا, زبردست سپورٹ سسٹم ہے ہمارے اسکول ایجوکیشن کے. غلام فرید صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ڈاکٹر احتشام, بڑی ہماری زبردست ٹیم ہے جو اب کام کر رہی ہے, پوری ایفرٹ کر رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی بہترین چیز ہو سکے ہم اپنے بچوں کے لیے کریں گے. بہت شکریہ. سر جس طرح ابھی آپ نے سنگل نیشنل کریکولم پر بات کی ہے, ایک ویڈیو تھا, ایک ویڈیو ہم دکھا دیں, ویڈیو لگاؤ, یہ ویڈیو ذرا پلیز آپ دیکھ لیں, اس کے بعد میں نے سوال ہوگا. اچھا نہیں, اس کے بعد دیکھ لیں گے سوال کے بعد. اچھا پھر اس طرف کر لیں, ٹھیک ہے جی بتائیں. اس میں کچھ بڑے سکولز ہیں وہ ریٹن میں لکھ کے یہ بھیج رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کتابیں نہیں خریدنی, جب ہم آپ کو کہیں گے تب خریدنی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو شکایات بھی ہوئی ہوں گی, تو کوئی اس طرح آپ نے کیا اس کے اوپر دیکھا کچھ؟ دیکھیں کئیوں کی کتابیں لیٹ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو امپلیمنٹ اس طرح نہیں کیا جائے گا جس طرح کیا جا رہا ہے, لائٹلی لے رہے تھے. حالانکہ ان کو میرا پتہ ہونا چاہیے تھا 3 سال کا کہ ایک چیز کوئی لائٹلی لینی نہیں چاہیے جب میں اس کا مینشن کرتا ہوں. سو ٹھیک ہے, ان کی بکس ڈیلے ہو رہی ہیں, اٹس اوکے. سو ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا پروگرام ہے, مگر کتابیں وہی آئیں گی جو یہاں سے اپرووڈ ہوں گی, اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آئے. اچھا اس حوالے سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا نیا تعلیمی سال پہلے سے شروع کر لیا, تو ان لوگوں نے تو آلریڈی پرائیویٹ کتابیں جو پہلے سے پڑھا رہے تھے اسی کو دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا. اس کے خلاف اب آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں, یکساں نصاب کی بات ہو رہی ہے, وہ کتابیں تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے؟ نمبر 1, جن کو ہم نے سب کو اناؤنس یہ سال کے شروع میں کر دیا تھا کہ سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ ہونا ہے. سو اگر کسی نے خود اپنی طرف سے کتابیں اگلے سال کی لا کے کر دی تو ان کو چینج کرنی پڑیں گی. نمبر 2, یہ بات بالکل غلط ہے کہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. میں نے اسپیشلی ایم ڈی سے بات کی, انہوں نے کہا جی پوری مارکیٹ کے اندر کتابیں اویلیبل ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کتابیں کہیں اویلیبل نہیں ہیں سنگل نیشنل کریکولم کی. سو جہاں پہ نہیں اویلیبل مجھے آ کے بتائیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اب یہ بچے کس طرح سے مینیج کریں گے, 7 کتابیں پہلے ہیں, 4 بعد میں ہیں, تو کس طرح سے یہ سسٹم؟ دیکھیں جو بھی کتاب وہ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں نا, جب تک پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بورڈ اس کو اپروو نہیں کرے گا وہ نہیں پڑھا سکتے. سو اگر آپ کو کہیں پہ بھی آپ اس طرح کی کتاب دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی جا رہی ہے اور اس پہ پی سی ٹی بی کی مور نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں, وہ کتاب ہم خود ضبط کریں گے اور اس کو مارکیٹ سے بھی اٹھوائیں گے. اچھا مراشد کی بات بتائیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی پبلیکیشن والے ہیں انہوں نے این او سی نہیں لیا. میری پی سی ٹی پی سے بھی بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یہ بھیج دیا, اب جو لوکل سی ای او ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. میں ابھی اسی یہ کس طرح مطلب گیپ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, پی سی ٹی پی نہیں, یہ پی سی ٹی بی نے امپلیمنٹ نہیں کروانا, یہ سی اوز نے امپلیمنٹ کروانا ہے, جس کے لیے میں نے ابھی ان سے سب کو یہی ابھی جو ہم نے کیا ہے میٹنگ کیا ہے اسی پہ تھی. اگلے 30 دن دیے گئے ہیں اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کے لیے, اور ہر اسکول کی لسٹ منگوائی ہے میں نے پنجاب کی, ہر ڈسٹرکٹ کی, وہ جمع کروائیں گے جمعے کو.
میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پورا جو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ 15 تاریخ تک ہمارے پاس ہر اسکول کی رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی کہ کہاں کہاں SNC امپلیمنٹ ہو رہا اور کہاں نہیں ہو رہا. ہر ایک کو اس کے بعد 4 ہفتے جو نوٹس ہم دے رہے ہیں, جہاں پہ پتہ لگے گا اگلے 2 ہفتے کے اندر ان کو 4 ہفتے کا نوٹس ملے گا. 4 ہفتے کے نوٹس کے بعد اس اسکول کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ناظرہ قرآن پڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی, لیکن ابھی تک سرکاری اسکول میں اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, محض اس وجہ سے کہ قاری کوئی نہیں ہے یا قرآن پڑھانے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ملتان کی بات آپ نے کہا تھا, لاہور میں ہم جو ٹرانسجینڈر ہے ان کے لیے اسکول کھولیں گے, تو وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, اب انتظار ہی کرتے نہیں دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہم چھڑی سے کریں اور اسکول کھلنے شروع ہو جائے. بڑی محنت کی ڈاکٹر احتشام نے اس کے اوپر, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر محنت کتنی چاہیے. ان کو کنونس کرنا, ان کو بتانا کہ ان کی بہتری کس چیز کے اندر ہے, ان کو اس میں بتانا, آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی ایفرٹ ہے اس پوری چیز کے اندر. ڈاکٹر صاحب کو میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر یہ اسکول کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, جب آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کس طرح کرنا ہے. سو اگر میں کہہ دوں غلام فرید صاحب کو ادھر کہ جی وہ ٹرانسجینڈر کا اسکول کھولیں تو ان کو ڈبل مشکل لگے گی وہ کرنے میں, کیونکہ ان کا یہ پہلے کر چکے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان کو رسپانسبلٹی دی کہ 9 ہم نے کھولنے ہیں, مگر پلیز اب اس میں ٹائم لمٹ پہ آپ ہمیں مت پکڑیں, کیونکہ اس میں بہت محنت چاہیے اس چیز کو کرنے کے لیے. ناظرہ قرآن کے حوالے سے ایک منٹ, ناظرہ قرآن کے حوالے دیکھیں جی, اس کے اوپر ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہائر کریں, قاری کو ہائر کریں, سب چیزیں کریں, کیونکہ اس کے اوپر ہم پورا اس وقت کام کر رہے ہیں. جو غلام فرید صاحب کو پتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیلس ہم ساری کریں. یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے حوالے سے میرا کوشچن ہے کہ مطلب اچھی بات ہے کہ آپ نے کمپیریٹیولی اگر سندھ کی بات کریں تو وہاں اسکول بند کر دیے انہوں نے, آپ نے اس اسپائک میں اور اس کووڈ کے پینڈیمک میں بھی اسکول کھولے رکھے تاکہ تعلیم جو ہے وہ اس میں حرج نہ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر دیکھا جائے اوان ٹاؤن اسکول میں 4-5 بچے جو ہیں, ایک ٹیچر انکلوڈنگ, تو وہ سارے کووڈ پازیٹیو آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کلاسز جاری رہیں اور مطلب کوئی بند. آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسکول میں کووڈ کا کیس آیا تو ہم اس کو کلاس کو بند کریں گے اور بچوں کو ٹیسٹ کروائیں گے, تو لیکن وہ کنٹینیو اسی طرح رہی. تو اس کے حوالے سے آپ نے سر میں اب یہ بتاؤں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ منڈے سے میں نے سب کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ منڈے سے سختی کے ساتھ کووڈ کے جو 50% والے ہم نے کہا ہے کہ 50% بچے ایک دن ہوں گے, 50% بچے ایک دن ہوں گے, ان کو سختی سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. سرٹیفکیٹس ان کے عملے کے سختی سے امپلیمنٹ ہوگا, اگلے دن اسکول بند ہو جائے گا. اور 1 مہینہ ہم نے دیا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس اور 17 سال سے اوپر کے بہن بھائیوں کے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے اور جو ان کی انفارمیشن ہے. سو اب وہ والا بیچ میں جو ہم نے تھوڑا ٹائم دیا تھا نا کہ سارے ویکسینیٹ کروا لیں, تھوڑا سا بیچ میں لیگ ٹائم ہم نے 1 مہینے کا صرف دیا تھا. آپ نے دیکھا تھا 1 اگست کو جب یہ اسکول کھلے ہیں 1 جولائی کو, تو تب سے لے کے ہم نے بیچ میں ٹائم دیا تھا کہ لوگ ویکسینیٹ کرائیں. تو ہم نے نوٹیفیکیشن بھی نکالا تھا اس لیے کہ لوگ ویکسینیٹ کروا لیں, سرٹیفکیٹس اکٹھے کر لیں. اب تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن, دیر از نو چوائس. ان کو ٹائم ہم نے کافی بیچ میں دے دیا. سو اب تو سختی کے ساتھ امپلیمنٹ. جو ٹرانسجینڈر پہ آپ نے اسکول بنایا ملتان میں, آپ نے سمجھتے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوگی اگر یہاں پر بھی بنائے جائیں, کیونکہ دنیا بھر میں اس طرح کے اسکولز نہیں ہوتے جہاں پر ٹرانسجینڈر کے لیے علیحدہ اسکول ہو, فیمیلس کے لیے علیحدہ ہو, میل کے لیے علیحدہ ہو. آپ کو ایسی سہولیات دینی چاہیے, اور سی ای او کو کہنا چاہیے کہ وہ تمام بچوں کو ایک جیسے حقوق دیے جائیں اسکول. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے. یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا بڑے نادان ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بڑے سخت کامنٹس دے دیتے ہیں. انہی چیزوں سے آپ کا جو ٹرانسجینڈر بچہ ہے وہ ڈرتا ہے کہ جب وہ اسکول جائے گا ایک ریگولر اسکول کے اندر نا, تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کامنٹ بنا دے گا, کوئی ایسا کہے گا کہ وہ پھر وہاں جانا بند ہو جائے گا. سو ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ان کو پہلی دفعہ کہ ایک اتنی بڑی کمیونٹی ہمارے ملک کی جس کو بالکل ہم نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, ان کو کوئی اپرچونٹی ہم نہیں دے رہے. سو ہم نے کہا کہ یہ پاکستان کا بھی نہیں, مجھے پتہ لگ رہا تھا دنیا کا پہلا اسکول ہے جو کہ کھولا گیا ہے صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے. آہستہ آہستہ یہ چیز شروع ہوگی, میچور ہوگی, ڈیولپ ہوگی, ایکسیپٹیبلٹی آئے گی, اور پھر ہم کوشش کریں گے. بالکل ہماری تو یہی کوشش ہے کہ وہ ریگولر اسکولس میں جائیں. ہمارا تو ایم ہی یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, مگر کہیں نہ کہیں آپ کو چیز کو شروع کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انرولمنٹ کے حوالے سے کوئی بعد میں جو انرولمنٹ آپ تصدیق کر رہے تھے بچوں کی, وہ 3 مہینے سے 22 تک ہوئی ہوئی ہے, اس کے آگے جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو رہی. دوسرا یہ بتائیے گا انصاف اسکول جو ہے یہ کب اگست سے شروع ہوئے تھے, ان میں اب تک کتنی انرولمنٹ ہوئی؟ جی دونوں بڑے اچھے سوال. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انرولمنٹ تھی ہماری اس لیے رکی ہوئی ہے
کیونکہ بچے پروموٹ ہوئے وہ ہم نے اس لیے روکی ہوئی جو 5th کے 6th میں چلے گئے 8th کے 9th میں چلے گئے وہ سارے نمبرز آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر 31 کو جب ہم کرتے ہیں اپنا سینسس سکولز کا تو آپ کو اکتوبر 31 کو ایگزیکٹ نمبر ہمارے سامنے آ جائے گا. دوسرا انصاف سکول کے اندر 1,07,000 1,07,000 3 ہفتے کے اندر آپ سوچیں کہ انصاف آفٹرنون سکول ہم نے کھولا 1 اگست کو 2 اگست کو کھولا اور 2 اگست کو ہی نہیں وہ کووڈ کے بھی ہم نے 2 اگست کو کیا تھا میں 2 جولائی کہہ رہا تھا 2 اگست کو ایک مہینہ ہم نے سب کو دیا نا سب چیزوں کے لیے. آپ سوچیں کہ 4 ہفتے کے اندر 1 لاکھ سے اوپر بچہ آفٹرنون سکولز میں آ گیا انصاف آفٹرنون سکولز میں آ گیا 4 ہفتے کے اندر اتنی ضرورت تھی سکولز کی یہ وہی بچے ہیں جو نکل گئے ہوئے تھے 5ویں سے نکل گئے تھے 6ٹھی اویلیبل نہیں تھی اور یہ ڈراپ آؤٹ تھے یہ وہ بچے تھے جو اسکولوں سے چلے گئے میں اسکولوں میں رہے تو انہی کو جب واپس اسکول میں لے کر آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے اوپر بچہ 4 ہفتے کے اندر آ گیا. سو آئی تھنک اٹس اے ویری سکسیسفل پروگرام. کس چیز کا 11 ملین سم تھنگ ہے 11 ملین سم تھنگ ایگزیکٹ نمبر میرے سے 11 ملین پوائنٹ سم تھنگ ہے سو اس لیے 11 ملین سم تھنگ سو اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی سوال نبی کے حوالے سے بتائیں وزیر اعظم نے اعلان کیا وہ کب سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی اچھا ہے سارے دینی سوال آپ پوچھ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے یہ کہ نہیں بہت اچھی بات ہے. سو اس لیے سیرت النبی کے اوپر میرے خیال سے زبردست چیز ہے جس پہ کام شروع ہوگا. دیکھیں ان چیزوں پہ ٹائم تھوڑا سا اس لیے لگے گا حالانکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بہت جلدی اس کو ہونا چاہیے اگلے ہوپ فلی 6 مہینے کے اندر اس کی ڈیٹیل ساری آن پیپر آ جانی چاہیے. میرے خیال سے اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی کہ ہمارے بچے پڑھیں یہ اور سمجھیں اور اسے سیکھیں. میرے خیال سے جو زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سو اس لیے اس سے بڑا ہمارے بچوں کے لیے بہترین چیز اور کیا ہوگی. سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد سے جلد لے کر آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پی سی ٹی بی پہلے تو فیڈرل کر رہا ہے پھر پی سی ٹی بی اس کو کرے گا اور مل کے سارے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت اچھے کام کر رہی ہے لیکن کچھ لوگ نہیں مان پا رہے. ان لوگوں کو بتانے کے لیے ایک منشور نما کتاب جو ہے وہ آپ نے چھاپی تھی سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں چھپتی وجہ کیا ہے سر جس میں 5-6 کام آپ لوگوں نے. اچھا کتاب چھاپنی ہے مجھے نہیں پتا ہم کوئی کتاب چھاپ رہے ہیں اس میں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا چھاپ رہے ہیں کوئی. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اچھا چلیں اچھی بات ہے کوئی چھاپ دے. دیکھو جی ہم خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف 5 ایئرز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگ جائے گا سامنے آپ کے لا کے اپنا پیپر رکھ دیں گے کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. لوگوں کو پسند ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے نہیں پسند ہوگا تو اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. ویڈیو